آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر سے۔ ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، ان کا شوق دیکھتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غصے کے بڑے تیز ہیں۔ کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ اور ان کا لباس بھی خاصا مشہور ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میری فیملی تو بڑی مختلف ہے۔ نہ مجھ سے غلط بات برداشت ہوتی ہے، نہ میں غلط بات کرتا ہوں۔ کاروبار متاثر تو نہیں ہوئے کبھی سیاست کی وجہ میں سے؟ کرتے نہیں کاروبار۔ آپ کو یہ کمال کیجیے، جو مزہ دینے میں وہ لینے میں نہیں ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر سے۔ شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ یہ اللہ کرے۔ اچھا، ویسے تو آپ قریب 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے والد صاحب کے ایما پر یا ان کے کہنے پر سیاست کا آغاز کیا تھا۔ کیا اس کے بعد یہ اپنی ذاتی دلچسپی یا شوق بھی بنا، یا پھر والد صاحب کے حکم کی وجہ سے سیاست کری؟ اصل میں یہ ایک ایسا ایک سسٹم ہے کہ جس وقت میں سیاست میں آیا اس وقت آپ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے تھے، آپ کے والدین کرتے تھے۔ میرے باپ نے فیصلہ کیا مجھے لوکل گورنمنٹ میں الیکشن کے لیے، اس میں حکم ہوتا تھا، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد قومی سیاست میں ایکسیڈنٹلی آیا۔ اچھا، والد صاحب کا مرڈر ہو گیا تھا، پھر یہاں کے لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا اور وہ پھر اس سیاست میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے، اور میری سیاست کا تھوڑی سی مختلف بھی ہے۔ میں سیاست نہیں کرتا، میرا ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب سا رشتہ ہے، حلقے میں نا بڑا عجیب سا رشتہ ہے۔ اچھا، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں بدلتا، الیکشن کمیشن بدل دے تو بدل دے، آپ خود سے نہیں؟ میں خود نہیں۔ میری وہی کانسٹیٹوئنسی ہے جو میرے والد صاحب کی تھی، اور وہی چلی آ رہی ہے، بس اس کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ حلقہ آپ کے پاس ہی میرے پاس ہی ہے۔ نئی حلقہ بندیاں ظاہر ہوئی ہیں، تبدیلیاں اس بس میں۔ وہ کبھی یہ توڑ دیتے ہیں، کبھی وہ توڑ دیتے جی، ہیں۔ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے سیاست؟ نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو کیا نا کہ تھوڑی مشکل بھی ہے، تھوڑی مختلف بھی ہے سیاست میں۔ میں ایک تو اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں ایک ڈسٹینس نہیں رکھتا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر موسم میں سیاست کرتے ہیں، موسمی سیاستدان نہیں ہیں۔ کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ نہیں، میرا مزاج ہے، مزاج ہے؟ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت زیادہ ٹاک شوز میں جاتا تھا، اب جانا میں نے چھوڑ دیا۔ نہ مجھ سے غلط بات برداشت ہوتی ہے، نہ میں غلط بات کرتا ہوں۔ جو سچ ہوگا میں کہہ دوں گا، جو غلط ہوگا اس کو بھی کہہ دوں گا، چاہے وہ پارٹی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ مطلب میں اگر کوئی ایسی غلط بات ہے تو میں کر دوں گا، بالکل۔ اچھا، اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ سیاست میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور سیاست سے اخلاقیات کیا بدلی یا ویسی؟ میرا ایسا ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں پولیٹیکل میچورٹی آتی، سنجیدگی آ جاتی، سیاسی سنجیدگی آتی، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر 2 4 10 سال کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس رکاوٹ کے بعد جب دوبارہ آپ شروع کرتے ہیں، پھر آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں۔ تو میرا موسٹلی یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیاست میں ابھی تک کوئی سنجیدگی نہیں آئی۔ اخلاق ہونا چاہیے تھا، قدریں ہونی چاہیے تھیں۔ مطلب اگر میں سنجیدہ نہیں ہوں، یا میں لوگوں کی قدر نہیں کرتا، یا میں لوگوں کا دیکھ بھال نہیں کرتا، تو پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا نا، مجھے دیکھ کے لوگ پھر وہی اپنائیں گے جو میں کرتا ہوں۔ تو یہ بس بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت بڑا ایک کلچرڈ قسم کا سوسائٹی ہونی چاہیے۔ آپ کے لباس میں شیخ صاحب بڑی تبدیلیاں دیکھنے ہیں۔ ویسے تو آپ برانڈڈ جوتے اور اچھے وارڈروب کے شوقین بھی تھے، یہ تبدیلی آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا میرا ایک مزاج ہے، اچھا، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں نا۔
مجھے کوئی کانشیس نہیں ہے. میں مطلب میں آج بھی میں یہ نہیں ہے کہ میں نے بالکل ہی قسم کھا لی ہے کہ میں نے یہی پہننا ہے, یہی لباس پہننا ہے. میں وہ بھی پہنتا ہوں, اپنے وہ بھی استعمال کرتا ہوں, سوٹ بھی پہنتا ہوں, شلوار قمیض بھی پہنتا ہوں. لیکن یہ موسٹلی اس لیے اس دفعہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کانسٹیٹوینسی اس دفعہ میرے پہ مہربانی کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ جب وہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں تو ایک حلقہ جو ہے صوبائی وہ تو وہی رہنے دیا پرانے والا, باقی جو میرا تھا وہ سارا توڑ پھوڑ کے ایک نیا اس میں ڈال دیا, جس میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہاں پہ ابھی بھی تھوڑا سا, زیادہ نہیں, اب تو لاہور کے ساتھ ساتھ کہاں پہ اب رہا وہ داج, لیکن پھر بھی تھوڑا سا وہ گاؤں اور پرانے لوگ ہیں اور جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ آج بھی یہی لباس زیب تن کرتے ہیں. تو بس ان کو دیکھ کے تو پھر مجھے یہ لگا کہ اگر یہ پہن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. صحیح. تو میں نے اصل میں پھر اس کو نیشنل لیول پہ لے گیا. جیسے آپ یہ کہہ لیجیے کہ شادی بیاہ پہ بھی میں یہ پہنتا ہوں, مجھے کوئی کانشیس نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے اس میں کسی قسم, مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیوں پہنا ہوا ہے. اور پھر اسمبلی میں بھی پہن کے چلا جاتا ہوں. عام نارملی کہیں کھانا وانا ہو تو وہاں پہ بھی پہن کے چلا جاتا ہوں. یہ طے نہیں کر دینا چاہیے کہ لباس آپ کی شخصیت جو ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں, میں یہ کمفرٹیبل بھی ہیں, بالکل کمفرٹیبل. آپ کی ماشاءاللہ فیکٹریز وغیرہ بزنس بھی ہیں, تو سورس آف انکم کیا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ یہ سیاست میں بھی آپ کو کچھ اس سے ملتا ہے یا بلکہ الٹا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا میری سیاست تو بڑی مختلف ہے, بہت ہی. میں یہ نہیں کہتا, باقی دوستوں کی ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن میرا مزاج ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں نے اپنے باپ سے سیکھا ایک چیز, جو مزہ دینے میں وہ لینے میں نہیں ہے. اچھا, اس پر آپ بھی عمل کر رہے ہیں؟ جب تک زندگی کرتا رہوں آگے اپنی اولاد کو بھی یہ سمجھا کے جاؤں گا. کاروبار متاثر تو نہیں ہوئے کبھی سیاست کی وجہ سے؟ میں کرتے نہیں کاروبار, آپ کو یہ کمال چیز یہ. اچھا, میں صرف اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا. اچھا, بندوں کے ساتھ کرتے نہیں. سیاست میں خاص طور پر جو دیکھا, کیونکہ آپ کے پاس وسیع تجربہ ہے, کہ تھوڑا سا گلو بٹ ٹائپ کے کریکٹرز بھی آئے, تھوڑا سا بدماشی یا اس طرح کی جو چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو غلط پورٹریٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ نہ کہیے کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف نے ہمیشہ اس چیز کو کنڈم کیا. یہ کمال, متشدد سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہے, ان کا مزاج ہی نہیں ہے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے, کل بھی دیکھ لیجئے گا, مطلب کتنا دکھ دیا اس نے پرویز مشرف نے, کتنا تنگ کیا, اور میرے خیال میں اتنی اذیت دی اس بندے نے بیٹھا ہوا جس کا نام عمران ہے. انہوں نے کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں. میاں شہباز شریف ذرا سخت مزاج کے, سخت الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی میاں صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہ ہوتا رہتا ہے, چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے مزاج میں تھوڑا فرق ہے. ہوتا ہے, ہوتا ہے, نیچرل. دو بھائیوں میں یا تین بھائیوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو ایک ہے. تو شیخ صاحب, آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو کبھی ضرورت پڑی سیاست میں بدماش کلچر کو استعمال کرنے کی؟ اب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نہایت اچھے مخلص پیارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بہت سارا ایک تعلق ہے, واسطہ ہے, سالہ سال سے, برسہ برس سے. کوئی آپ نے دیکھا ہے ایسا شخص جو مسلح شخص ہو اس قسم کا آدمی ہے جس کی وہ, اور بلکہ میرے میں ہے, غصہ ہے, مجھے یہ سارے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, ہاں, ان کے وہ پھر کہتے ہیں آپ بھائی جان آپ ہم پہ نکال لیں. تو ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, برسہ برس پرانا تعلق ہے, اور میں ایسے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اچھا, جب آپ ایسے لوگوں کو اپنی وہ کیبنٹ میں اپنے لوگوں میں کیبنٹ نہیں, اپنے ارد گرد جب آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ اسی میں رنگے جاتے ہیں. میں کافی سفر کیا اس بات سے. اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی کارکن اگر ایسا ہے تو آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے کبھی بھی؟ سخت کرتا ہوں, ڈسکریج کرتا ہوں اس کو.
اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب مزاج آپ کا بدل گیا اور آپ بھی یقین رکھتے ہیں اس چیز پہ کہ سختی ہے مزاج میں، لیکن وہ متشدد نہیں ہے، وہ اس لیول تک کبھی نہیں بھی جاتی تھا، سیاست میں۔ وہ ہمارے میں کبھی بھی نہیں تھا، ہوں، لیکن اگر ایسا ہوتا امپریشن ایسا ہوتا یا ہوتا تو پھر بار بار یہ لوگ میرے پہ اعتماد تو نہ کرتے۔ اعتماد نہ کرتے۔ آپ کے صاحبزادے خرم وہ بھی اب وہ سیاست میں وہ بھی اب اس کا بیچارے کا بھی یہی ہے کہ میں نے ہی اس کو کہہ دیا کہ نہیں یار میں جب نہیں رہوں گا تو تم اپنے دادے کی وہ جو ہے ایک چیز اس کو لیگیسی اس کو لے کے چلو۔ حالانکہ اس کا بھی مزاج نہیں ہے، بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، بڑا پیار کرنے والا۔ آپ کے بارے میں بڑا وہ ٹرولنگ بھی ہوئی سوشل میڈیا باقی جگہوں پر، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پنجاب کے کلچر کا گالم گلوچ بھی حصہ ہے، ابھی بھی قائم ہے اس بات پہ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو ہمارے گیا؟ یہاں میں آپ کو گزارش کروں، میں تھوڑا سا آپ سے، آپ سمجھدار ہیں، آپ کے پاس اسکل بھی ہے، شعور بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب مزاج ہے، مثال کے طور پر میرے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، میرے سے وہ غلط بات نکل جاتی ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ میری درستگی کریں، درستگی کرے۔ آپ مجھے ذلیل نہ کریں۔ یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے، آپ کو یہ بات اس طرح نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اور میں نے خود ہی اس کو امینڈ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں وہ میں نے غلط لفظ استعمال کیا، شاید جذبات میں تھا، شاید اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا، تو میں نے کلچر کا ٹریڈیشن کہنا چاہیے۔ روایات تو اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے اچھے، اتنے سمجھدار، کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ شیخ روحیرس کا تجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، بہتر رہتا۔ اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، ایسے ہی غصہ کر کے تھے، کیا نہیں ہوتا گالی، آپ باہر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا اب ذرا آپ کے شوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں بھی دیکھ بھی رہا ہوں آوازیں بھی آ رہے، پرندوں کے خاصے شوقین لگتے ہیں آپ۔ اچھے ہیں بیچارے، کچھ نہیں کرتے، نہ گلا نہ شکوہ نہ شکایت، آپ کھانا دے دیں چپ کر کے کھائیں گے، شور مچائیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کا ذاتی شوق ہے؟ یہ میرا ذاتی شوق۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے شوق ہیں؟ اس کے علاوہ جوتوں کا شوق ہے، اس کے علاوہ پرفیوم کا شوق ہے، بس۔ خوش خوراک ہیں آپ؟ نہیں، ایک وقت کھاتا ہوں رات کو، بس۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ مہربانی۔